حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 470 ہجری میں جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو زمانے میں محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی والد محترم کا نام ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اما جان کا نام ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے باپ بھی اللہ کے ولی تھے، آپ کی اما جان بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بچپن کی عمر تھی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ بچپن میں یتیمی کا دکھ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو چونکہ آپ کی والد محترم کی زرعی زمین بھی تھی، آپ کھیتوں میں گئے، آپ ہل جوتنے لگے تو بیلوں نے آپ کی طرف دیکھ کر یوں کہا، اِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ لِأَن تَكُونَ فَلَّاحًا، کہ آپ کو کسان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں جان کے پاس گئے اور عرض کی، ماں جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین کے حصول کی اجازت دے دیجیے۔ اس وقت بغداد شریف کا بڑا نام تھا، علمی لحاظ سے بڑے بڑے علماء بغداد شریف سے فارغ التحصیل ہوئے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی بغداد شریف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی اماں جان سے اجازت مانگی، اماں جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں جب اماں جان نے دین کی محبت دیکھی تو آپ کی اماں جان نے آپ کو علم دین کے حصول کی اجازت دے دی۔ وہ انکار نہ کر سکیں اور کافی دیر اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر، اپنے پیارے بیٹے کی طرف دیکھ کر روتی رہی، کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کی ماں جان کی عمر 60 سال تھی، بڑھاپے کی عمر تھی۔ اور جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے اپنی اماں جان سے اجازت مانگی تو آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، یعنی اماں جان کی عمر 78 سال تھی۔ تو اماں جان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ میرا شہزادہ، میرا لخت جگر جب یہاں سے چلا جائے گا، علم دین سیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات ہی نہ کر سکوں۔ اس لیے جدائی کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن علم دین کے حصول کے لیے اپنے شہزادے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کر دیا۔ اور دوسرے اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ بغداد شریف ایک مہنگا شہر ہے اور ام الخیر حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں پریشان تھیں کہ وہاں پر اخراجات میرا یہ شہزادہ کیسے پورے کرے گا، چونکہ بغداد کے بارے میں اس وقت یہ ایک جملہ مشہور تھا،
لو داخل بہا قارون، کہ اگر قارون بھی شہر میں داخل ہو، حلت علیہ صدقہ، تو اس کو بھی زکوٰۃ صدقہ لگ جائے گا۔ یعنی اتنا مہنگا شہر ہے کہ قارون بھی اگر اس شہر میں آ کر رہے تو اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ لینا پڑے گی۔ تو اس لیے آپ کی ماں جان پریشان تھیں کہ میرا شہزادہ، میرا لخت جگر ایک مہنگے شہر میں جا رہا ہے، میرا شہزادہ اپنے اخراجات کیسے پورا کرے گا؟ لیکن جب اپنے بیٹے کے علم دین سے محبت دیکھی، علم دین سے پیار دیکھا، اپنے شہزادے کو خود سے جدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بیٹا بھائی اور بھی تھا، آپ کی ماں جان کا ایک شہزادہ بیٹا اور بھی تھا، تو 80 دینار جو تھے وہ کل پراپرٹی تھی، کل جائیداد تھی۔ تو پہلے ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ 80 دینار اپنے شہزادے عبد القادر کو ہی دے دیں، لیکن پھر شرعی تقاضوں کے پیش نظر آپ نے 40 دینار اپنے شہزادے غوث الورا کو دے دیے اور 40 دینار اپنے دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے۔ اور اماں جان نے وہ 40 دینار جو تھے اپنے بیٹے کی قمیض میں بغل کے پاس وہاں پر جیب بنائی، اس جیب کے اندر 40 دینار کو سی دیا، سلائی کر دیا، اس جیب کے اندر رکھ دیا، اور اس کا منہ جیب کا اوپر کی طرف رکھا کہ تاکہ جب آپ کھڑے ہوں تو وہ پیسے نیچے نہ گریں۔ چوری کا، ڈکیتی کا دور تھا، اپنے شہزادے کے پیسوں کو محفوظ کیا اور پھر اپنے شہزادے کو اپنی روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ الوداع کر دیا۔ قافلہ چلتا رہا اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کی، ایاک وان تکذب، اے میرے شہزادے، اے میرے لخت جگر، اپنے آپ کو ہمیشہ جھوٹ سے بچانا ہے اور سچ بولنا۔ اے میرے بیٹے، جیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قافلے کے ساتھ روانہ کیا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب ہمدان کے قریب قافلہ پہنچا تو ہمدان کے مقام پر ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، لوگوں کو لوٹنا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے پاس ڈاکو جاتے پوچھتے تمہارے پاس کچھ ہے؟ لوگ اپنے پیسے بچانے کی خاطر جھوٹ بول دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ تلاشی لیتے، پیسے نکل آتے۔ ایک ڈاکو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا۔ آپ کے چہرے کی چمک دمک تو علیحدہ تھی، چہرے پر نور تھا۔ ایک سید ہو، آل رسول ہو، اور دوسرا تمام ولیوں کا سردار ہو، اس کا چہرہ کتنا نورانی ہوگا۔ اور دوسرا، اپنے ظاہری وضاقتہ سے آپ تاجر محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک ڈاکو نے آپ کے پاس آ کر کہا، حل معک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حل معک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، نعم، جی ہاں، معی 40 دینارا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے دوبارہ پھر پوچھا، حل معک شیء، آپ نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، معی 40 دینارا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ دیکھنے میں نوجوان عمر ہے اور تاجر بھی محسوس نہیں ہوتے، تلاشی بھی لی لیکن اس کو کچھ ملا نہ۔ وہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے، وہ کہتے نہیں۔
جب تلاشی لیتے ہیں ان سے پیسے برآمد ہو جاتے ہیں۔ اس بچے سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تلاشی لینے کے باوجود وہ دینار نہیں ملے۔ وہ بچہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اپنے سردار کے پاس لے کر آیا۔ تو سردار نے پوچھا ہاں بچے بتا، حل معاک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں وہ 40 دینار؟ کہنے لگے کہ یہاں پر قمیص کے اندر میری اماں جان نے جیب بنا کر ان کو جیب کے اندر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا تو اس جیب کے اندر 40 دینار موجود تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ ڈاکوؤں کا سردار مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ لوگ تو اپنے پیسوں کو بچاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر تم آگے سے انکار کر دیتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہم تمہیں بچہ سمجھ کر، اور ویسے بھی آپ کی وضع قطع کوئی تاجروں جیسی نہیں ہے، اور دوسرا آپ کی ماں جان نے آپ کے لیے قمیص کے اندر ایک جیب چھپا کر بنائی، یہ نہیں کہ ان پیسوں کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں، ضرورت تو ہوگی، اس وجہ سے ماں جان نے ان پیسوں کو قمیص کے اندر چھپا دیا، جیب بنا کر وہاں پر پیسوں کو چھپا دیا۔ پیسوں کی ضرورت بھی تھی، پھر بھی تو نے سچ بول کر اپنے پیسے گنوا دیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کہہ دیتے میرے پاس پیسے نہ ہیں تو تمہارے اوپر کسی نے شک بھی نہیں کرنا تھا، تم پیسے اپنے بچا سکتے تھے، وجہ کیا ہے کہ تو نے سچ بول کر اپنے پیسوں کو ہمارے حوالے کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میری اماں جان نے مجھے نصیحت کی تھی، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہزادے، اے میرے بیٹے عبد القادر، چاہے حالات کیسے بھی پیدا ہو جائیں، جیسے مرضی مسائل آ جائیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے شہزادے، تو آل رسول ہے، میرے پیارے شہزادے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں میری اماں جان مجھے نصیحت کریں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اور میں جھوٹ بول کر ان پیسوں کو بچا لوں، اپنی ماں کا نافرمان بن جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ ایک معصوم بچہ ہو کر اپنی ماں کا اتنا کہنا مان رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو اپنے پیسوں کو جھوٹ بول کر بچا سکتا تھا، لیکن اس نے سچ بولا اپنی ماں کی وجہ سے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، یہ اپنی ماں کا کہنا مان رہا ہے اور میں رب ذوالجلال کا بھی کہنا نہیں مانتا۔ دل پر بڑا اثر ہوا اور اس نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دے دیا، کہنے لگا کہ اے شہزادے، میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس نے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جو علم دین کے حصول کے لیے نکلے تھے، آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیے، توبہ کی۔ سارے ڈاکوؤں نے باری باری حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیے، اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ سردار نے کہا کہ اس طرح کرو کہ جتنا بھی مال لوٹا ہے سارے کا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دو، سارے کا سارا مال۔ چنانچہ سارے کا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب دیکھیں کہ ابھی بچپن کی عمر ہے اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی برکتیں دیکھیں کہ آپ کی برکت کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو سامان واپس مل گیا۔
جو ڈاکوؤں نے لوٹا تھا، سارے قافلے والوں کو سامان واپس مل گیا، ڈاکوؤں کی بھی قسمت جاگ اٹھی، گناہوں سے توبہ کر لی اور رب ذوالجلال کے مقبول بندے بن گئے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک آپ علم دین حاصل کرتے رہے، آپ نے مجاہدے کیے، ویرانوں میں بھی رہے، ظاہری اور باطنی کمال حاصل کر لیا۔ جو خرچہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے وہ ایک معین وقت کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مادر زاد ولی ہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھے، لیکن آپ نے بھی علم دین حاصل کیا۔ 488 ہجری سے لے کر 521 ہجری تک آپ علم دین حاصل کرتے رہے، تو پتہ چلا کہ علم دین کے بغیر نہ کوئی پیر بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی ولی بن سکتا ہے۔ اگر وہ ہستی جو ہستی مادر ذات ولی ہے، آل رسول ہے، وہ ہستی اگر علم دین حاصل کرتی ہے تو ان کے جو ماننے والے ان کے غلام ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم دین کو حاصل کریں۔ یہ نہیں اگر باپ پیر ہے تو بیٹا بھی ایٹومیٹکلی پیر بن گیا، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر غوث الورا جیسی ہستیاں آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد گئے، علم دین حاصل کرتے رہے، تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں، ان کو بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے مشکل حالات بھی گزارے، آپ نے درختوں کے پتے بھی کھائے، جب پیسے ختم ہو گئے درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے آپ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا، آپ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ فوت ہو چکے ہیں، لوگوں نے کفن منگوایا، مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، جب مجھے غسل دینے لگے تو میں ہوش میں آیا، پھر لوگوں کو پتا چلا یہ تو بے ہوش تھے، یہ فوت نہیں ہوئے تھے۔ یعنی بھوک اور کی شدت کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنے نڈھال ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ ایسے حالات حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے گزارے، ان حالات میں زندگی بسر کی، لیکن علم دین حاصل کرتے رہتے، علم دین کو نہ چھوڑا۔ اور بغداد شریف حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بغداد میں آمد سے پہلے بھی وہاں پر اللہ کے بڑے بڑے ولی گزرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق بھی بغداد شریف سے تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق بھی بغداد شریف سے تھا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، بڑی بڑی ہستیاں، آپ کا تعلق بغداد شریف سے تھا۔ لیکن جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد شریف میں تشریف لائے تو آج بغداد کی پہچان یہ بن چکی ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہر ہے۔ جب بغداد کا ذکر آئے تو لوگ جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا شہر ہے۔ یعنی کہ بغداد میں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آئے، لیکن بغداد شریف کو اگر شانیں ملی، مقام ملا، تو وہ حضور
غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ان سے محبت کرنی بھی چاہیے۔ اور محبت صرف یہی نہیں کہ صرف 11ویں شریف کا ختم دلوائیں اور بس یہ محبت پوری ہو گئی، لنگر کھا لیا، بس یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جس دین کو قائم کرنے کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ جس دین کو آپ نے زندہ کیا اس دین کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، دین پر چلنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، علم دین کے حصول میں آپ نے پوری زندگی گزار دی، پھر اس کے بعد آپ علم دین پڑھاتے رہے۔ بڑے بڑے نامور علماء آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے اور پوری دنیا میں انہوں نے جا کر دین کا پیغام عام کیا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو رب ذوالجلال نے یہ ولایت کیسے عطا کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا گیا حتیٰ کہ مجھے قطب بنا دیا گیا۔ تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ساری زندگی دین اسلام کی حفاظت کے لیے گزر گئی، علم دین کے حصول کے لیے گزر گئی۔ تو آج اگر کوئی پیر اپنے آپ کو پیر کہے لیکن اگر وہ بے علم ہے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو وہ ہوگا جو غوث الورا کے نقش قدم پر چلے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔